اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے ہی سزاوار ہیں جس کی لاکھوں سالوں سے فرشتے حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ تمام مخلوق میں اس نے انسانوں کو اشرف بنایا ہے۔ آج ہمارے اس یوٹیوب چینل پر میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیریز کا آخری حصہ یعنی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مشتمل ویڈیو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ بدری صحابہ اور بیت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے ان میں بھی ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے ناموں میں ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جن صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی ان ناموں میں سے ایک نام فاتح خیبر، وارث دستار پیمبر، شیر خدا، ابو تراب، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں میں اسد اور حیدر شامل تھے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب کی تھی، جبکہ ابو تراب کنیت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ کعبۃ اللہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ عمل میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی شخصیت ابو طالب تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان پر جان چھڑکتے تھے۔ 23 برس کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اپنے چچا کی اجازت لے کر آپ نے مکہ مکرمہ کی ایک نیک صفت خاتون بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہاشمی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان لایا تھا اور بے حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتی تھی۔ ہجرت کرنے والی صحابی میں بھی آپ شامل رہیں اور ہجرت کے 4 یا 5 سال بعد آپ نے وفات پائی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 5 سال کی تھی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں قحط کے حالات پیدا ہو گئے تھے، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ کم عمری میں دائر اسلام میں داخل ہونے کا اعزاز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ آپ کی عمر شریف 10 برس کی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور دعوی نبوت کے اعلان پر لبیک کہنے والی سب سے پہلی آواز بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں سب سے کم عمر شخصیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ جب شیر خدا، وارث دستار پیمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے والد ابی طالب یہ تمام ماجرا دیکھتے ہیں اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ علی یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کون سا مذہب اختیار کیا ہوا ہے؟ جس پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ جس کے بعد ابی طالب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے بھلائی کے تمہیں کوئی اور راستے پر نہیں لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا سمندر بنا دیا تھا۔ بچپن میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیے تھے جو اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔
ہتھیار چلانے کے ہنر سے بھی آپ واقف ہو گئے تھے اور نہایتی شجاع، بہادری اور بے باکی کے ساتھ آپ میدان کارزار میں اترا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کریں تو اس وقت کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ رات کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹا کر آپ نے مکے والوں کی کچھ امانتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر دی اور فرماتے ہیں کہ صبح ہونے پر یہ تمام امانتیں تقسیم کر دینا اور مدینہ روانہ ہو جانا۔ صبح ہوئی تو جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، جس پر انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان سے سوال پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارے صاحب کہاں پر ہیں، جس پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس پر کفار غصہ ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفاروں کو کچھ نہیں بتایا۔ بعد میں بیزار ہو کر کفاروں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا، جس کے بعد ان تمام امانتوں کی آپ نے تقسیم عمل میں لائی اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ 300 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ خبا پہنچے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے ہوئے تھے۔ پیدل سفر طے کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ خبا پہنچے اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں پر 35 سال سے زیادہ آپ نے قیام کیا، جس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر تکمیل کی۔ اشعار پڑھتے اور اینٹیں اور گار ڈھوتے تھے۔ مسجد سے متصل چند حجرے بنائے گئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر آ گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ جب نکاح کا وقت تھا تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ذرا اور گھوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کے اخراجات تکمیل کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا، جس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا کے ساتھ چند پیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ شادی میں میری طرف سے تحفہ ہے۔ ان پیسوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخراجات تکمیل کیے اور جو رقم بچ گئی اس سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت ولیمہ کی۔ کھجوریں، جو کی روٹی اور ایک قسم کے شوربے پر یہ دعوت مشتمل تھی۔ نکاح کے چند ماہ بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آتی ہے۔ رخصتی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا۔ اس پانی میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ڈبوئے اور دونوں پر اس کو چھڑکتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کروایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری ان سے کچھ بحث ہو گئی ہے اور وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے تو واقعی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔
یہیں سے ان کا نام ابو تراب مشہور ہوا، کیونکہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے تو پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک زمین کو لگ رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو مٹی کو صاف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پکارا، ابو تراب اٹھو۔ اس کے بعد جبھی بھی کوئی بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے لقب سے پکارتا تھا تو آپ بے حد خوش ہوتے تھے۔ تراب کے معنی مٹی سے ہیں۔ نہایت ہی سادہ زندگی، فقیرانہ زندگی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کرتے تھے۔ آپ کو کبھی بھی مال و دولت کا شوق نہیں ہوا، ہمیشہ محنت مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھا کر آپ خوش رہتے تھے۔ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترا کرتے تھے تو یہ بات کہتے تھے کہ مجھے ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ موت میری طرف بڑھ رہی ہے یا پھر میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اسی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گیا تو کافروں کے لشکر سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے، جس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری مسلمان اوف، ماویس اور عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں اتارا۔ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3 ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہماری برابری کے نہیں ہیں۔ عتبہ اٹھا اور پکارنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں اتارا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اس وقت ایک سفید تارا لگا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا اور آپ دونوں نے ہی ان دونوں کافروں کو واصل جہنم کیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، شیبہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، جس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کی طرف بڑھے اور اس کو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب کبھی بھی کافروں کی طرف بڑھی، کافروں کی صفوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، باقی کے مسلمانوں نے بھی جی جان سے کافروں کا سامنا کیا اور فتح حاصل کی۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں جہنم رسید ہوا۔ خندق کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے خندق کھودی تو وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دشمنی لشکر سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ 30 فٹ چوڑی خندق کو کوئی پار کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمنی لشکر سے ایک شخص جو بہت بہادر مانا جاتا تھا، عمر نامی شخص آگے بڑھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی لگام اس قدر زور سے کھینچی کہ اس کا گھوڑا اچھل کر 30 فٹ چوڑی خندق کو پار کر گیا اور مسلمانی لشکر کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہاں پر تمام صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر کوئی بھی عمر کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان کارزار میں اترنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ عمر ہے جو نہایت ہی طاقتور ہے اور تم ابھی بچے ہو۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کچھ 21 برس رہی ہوگی۔ پھر عمر نے چیلنج کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا۔ تیسری بار عمر نے کہا کہ جنت کا دعویٰ کرتے ہو مگر جنت میں جانے کا شوق کہاں گیا؟ جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ شعر کہتے ہوئے شیر خدا وارث دستار پیمبر حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے تھے کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے،
जंगल का शेर, मेरी तलवार नाप तोल कर खोपड़ियाँ तोड़ती हैं। जैसे ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमर के रूबरू आ गए, अमर ने पूछा कि तुम कौन हो? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली हूँ। अमर ने कहा कि अली इब्न मुतल्लिब? तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, अली इब्न अबी तालिब। जिस पर अमर ने कहा कि जा, मैं तुझे क़त्ल नहीं करता, तू तो मेरा भतीजा निकला। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चचा, मैं तो तुम्हें क़त्ल करने के लिए ही आया हूँ। ये सुनकर अमर को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े से छलांग लगाई और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार कर दिया। वो वार इतना ताकतवर था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे ढकेल दिया। अमर की तलवार का वार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से उतरा और आपके कंधे को ज़ख्मी कर दिया। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दुआ की कि या अल्लाह, अली की मदद करना। दुआए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल हो गई। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अमर पर ऐसा ज़ोरदार वार किया कि जिस ढाल से अमर उस तलवार के वार को बचा रहा था, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उस ढाल को तोड़कर अमर के खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुरासा की तरफ कूच करने का इरादा फरमाया, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में फ़ौज का झंडा देकर 3000 मुजाहिदीन के साथ आपको आगे रवाना फरमाया। बनु खुरासा के लोगों ने जंग से पहले ही हार मान ली और हथियार डाल दिए। मदीना से 60 किलोमीटर दूर फदक नामी एक यहूदी बस्ती थी, जहाँ पर खैबर के यहूदियों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए उकसाया जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 200 घुड़सवारों के साथ वहाँ पर रवाना फरमाया। मुसलमानों को यहाँ पर फ़तह नसीब हुई और वहाँ के लोगों ने राह फ़रार इख्तियार कर ली। इस जंग में मुसलमानों को 500 ऊँट और 2000 बकरियाँ हाथ लगी, जिसको हाँक कर वो मदीने मुनव्वरा ले आए। हमने बैत रिज़वान के बारे में पिछली वीडियो में सुना ही है, कितनी बाबरकत बैत है। सुलह हुदैबिया से कब्ल की गई बैत, जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी आया है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बैत रिज़वान में शामिल रहे हैं। सुलहनामा तहरीर करने की ज़िम्मेदारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की गई थी। सुलह हुदैबिया की तहरीर के वक्त जब यहूदियों के इस्तिफ़सार पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तहरीर करने की ज़िद पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर को मिटाने पर साफ इनकार कर दिया था, जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ख़ुद अपने मुबारक हाथों से उस तहरीर को मिटा दिया था। शरंगेज़ी की वजह से जिन यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया था, वो तमाम यहूदी खैबर में जमा हो गए। पहले से भी कुछ यहूदी वहाँ पर जमा थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने से बाज नहीं आ रहे थे, जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरकोबी का फ़ैसला फ़रमाया था, जो मदीने मुनव्वरा पर हमला करने की भी साजिशें कर रहे थे। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबी रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के हमरा रवाना हो गए। तमाम क़िले फ़तेह हो गए थे, मगर एक क़िला जो खमूस नामी क़िला था फ़तेह नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने फ़तेह लिख दी है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करता है और अल्लाह और नबी अल्लाह भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6100 के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया, तो उस वक्त उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा उनके हाथ में देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको झंडा देने वाले थे, वो नाम अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मजमुए में से अली अली की गूंजें उठने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ पर है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमुए से उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने करीब बुलाया। आप करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आँखों में दर्द है, आँखें सूजी हुई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी आगोश में बिठाया और लुआब दहन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों में लगाया, जिसकी वजह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों का दर्द काफूर हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज का झंडा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में दिया, आगे बढ़ने को कहा और फरमाया कि पीछे मुड़कर मत देखना। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तामील हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आगे बढ़े।
کچھ دیر بعد کچھ بات یاد آئی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑنا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رکے وہیں سے زوردار گرجدار آواز میں استفسار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کب تک لڑنا ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک جب تک کہ تمام کے تمام کلمہ نہ پڑھ لیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا قتل تم پر حرام ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خیبر پر جھنڈا گاڑ دیے۔ در خیبر پر ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی جس میں سے ایک یہودی شخص جھانک کر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے، جس پر وہ یہودی شخص یکلخت کہنے لگا کہ چلو اب اس قلعے کو فتح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہماری کتابوں کے مطابق یہ قلعہ ایک علی نامی شخص سے ہی فتح ہوگا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یاسر نامی شخص کو مار گرایا، مرحب نامی شخص جو بڑا ہی بہادر جنگجو اور جنگی امور کا ماہر مانا جاتا تھا، میدان جنگ میں باہر نکلا۔ وہ جیسے ہی مقابلے میں آیا، ایک صحابی کی کمر پر وار کر کے اس نے آپ کو شہید کر دیا، جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے نکال کر مرحب کی طرف بڑھے، دوسری طرف مرحب اپنی بڑائی کر رہا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر کہتے ہوئے میدان کارزار میں آگے بڑھ رہے تھے کہ میں بھی وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ آپ اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے نکالتے ہیں، مرحب کے سر پر ایسا زوردار وار کرتے ہیں کہ مرحب اپنے سر پر تلوار کے لوہے سے بنی ہوئی ڈھال نما ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ آپ کی ذوالفقار کا وار اتنا طاقتور تھا کہ وہ ہیلمٹ کو چیرتے ہوئے مرحب کے سر کو کاٹتے ہوئے آپ کی تلوار ذوالفقار مرحب کے جبڑے میں جا پھنسی۔ تلوار کو کھینچتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ خیمے میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا۔ خیبر کے دروازے کا ایک فریم جو زمین پر گرا ہوا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھرتی میں اس کو اٹھایا اور اپنی ڈھال بنا لی۔ اور تاریخ لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ دروازے کا فریم اتنا مضبوط، اتنا بھاری تھا کہ 7 لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر آگے بڑھے، تمام خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب فتح حاصل کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشانی مبارک چوم لی اور فرمایا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا ہے اور میں بھی، جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حبشہ میں رک گئے تھے وہ تمام مسلمان بھی واپس لوٹ گئے، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ بہت خوشی کا موقع تھا کیونکہ کئی سالوں سے بچھڑے ہوئے 2 بھائیوں کے ملنے کا یہ موقع تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کے 7ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہمراہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد 3 دن کے بعد تمام صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہمراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ غزوہ مطحہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کا بہت گہرا صدمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی۔ ان کے ایک بیٹے عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ فتح مکہ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میں تھے، اور جب کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے تھے تو اس کام میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ ایک تانبے کا بڑا بت تھا جس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ یہ بت اونچا ہونے کے ساتھ ساتھ لوہے کی سلاخ کے ساتھ زمین میں دھسا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو بھی توڑا
اور کعبۃ اللہ کے باہر پھینک دیا۔ مسلمانوں کے فتح مکہ کرنے کے بعد قبیلہ حوازن کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، وہ اس بات پر بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس بات کی خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے 12,000 مسلمان مجاہدین کا لشکر تیار کیا۔ شوال 8 ہجری کو یہ لشکر روانہ کیا۔ حنین کے قریب دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے، تقریباً 2,000 مسلمان شامل تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ قبیلہ حوازن کی شرارت یہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں آس پاس کے پہاڑوں پر اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیے تھے اور مسلمانوں پر تیروں کی بوچھار کرا دی۔ چونکہ اس مسلمانی لشکر میں 2,000 مسلمان ایسے بھی تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے تیروں کی بوچھار کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو گئے اور مسلمانی لشکر افراتفری کا شکار ہو گیا۔ بہت کم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آخری جنگ ختم ہونے تک بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے اور ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانی لشکر سنبھل گیا اور پلٹ کر دشمنوں پر اس قدر وار کیا کہ دشمنوں کو دھول چٹا دی۔ یہاں پر میں اپنی اس مختصر سی بات کو اختتام پر لاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیو یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے سیکنڈ پارٹ میں ہم ماباقی سیرت مبارکہ سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کا مشاہدہ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ جلد سے جلد آپ کو ویڈیوز آنے پر پتہ چل جائیں۔ شکریہ۔